نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے حدیث کی جمع و تدوین کے حوالے سے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے تدوین حدیث عہد رسالت یعنی عہد نبوی کے اندر جو حدیث کی تدوین کے حوالے سے کام کیا گیا اس حوالے سے ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج ہم تدوین حدیث کا جو دور ثانی ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہے کہ پہلی صدی ہجری میں تدوین حدیث کا آغاز ہوا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عام طور پر اہل عرب جو ہر چیز کو زبانی یاد رکھنے کے عادی تھے، انہیں لکھنا پڑھنا بڑا گراں گزرتا تھا، یعنی ان کے لیے لکھنا پڑھنا بڑا مشکل کام تصور کیا جاتا تھا۔ تو جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عربوں کا جو قوت حافظہ ہے وہ فطری طور پر نہایت قوی تھے، اور وہ جو کچھ لکھتے تھے اس سے مقصود صرف اس کو ازبر کرنا ہوتا تھا، یعنی اس کو صرف لکھنے کا مقصد ان کا صرف اس چیز کو یاد کرنا تھا۔ تو ابھی صدی ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ اجمعین دنیا سے رخصت ہو رہے تھے کہ سن 99 ہجری یعنی 99 ہجری میں جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بہت بڑے معتبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس دنیا سے جا رہے ہیں یا اس دنیا ان سے خالی ہو رہی ہے، تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ان حفاظ علم اہل علم کے اٹھنے سے کہیں علوم حدیث نہ اٹھ جائے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً تمام ممالک کے علماء کے نام فرامین بھیجے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر کے جمع کر لیا جائے۔ اسی طرح اس حکم کی تکمیل میں کوفہ کے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ کے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اور شام کے امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فرامین کی روشنی میں وجود میں آئیں، اور وہ اس عہد خلافت کی یادگار ہیں۔ اسی طرح پہلی صدی کے آخر میں کبار ائمہ تابعین نے جمع و تدوین حدیث میں بھرپور حصہ لیا۔ بالکل اسی طرح ہی دوسری صدی ہجری میں اس سلسلے کو اتنی ترقی ہوئی کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک طرف صحابہ رضوان اللہ عنہم اور اہل بیت کے آثار اور تابعین کے فتاوی اور اقوال تک ایک ایک کر کے اس عہد کی تصانیف میں مرتب اور مدون کر لیے گئے، یعنی مرتب اور لکھ لیے گئے۔ ان تصانیف میں سب سے نامور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جامع ہیں۔ تو اس صدی میں فقہ حنفی، فقہ مالکی کی تدوین ان احادیث و آثار کی روشنی میں مکمل ہوئی، یعنی فقہ حنفی کے حوالے سے جتنی بھی احادیث کی کتب مدون ہوئی وہ امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار، اور اسی طرح فقہ مالکی کی احادیث کی تدوین کے حوالے سے جو کتاب مکمل ہوئی وہ امام مالک کی موطا کی روشنی کے اندر ان کی تکمیل ہوئی، جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور تابعین کا عمل درآمد چلا آتا تھا۔ تو یہ تدوین حدیث کے دور ثانی کہا جاتا ہے، جس کے اندر احادیث کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا گیا، یعنی اس احادیث کے اس دور ثانی کے اندر اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، جس کو
عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی ذاتی دلچسپی کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی ذاتی دلچسپی احادیث کے حوالے سے اس کو خاطر خواہ لاتے ہوئے، انہوں نے تدوین حدیث کے حوالے سے تمام جو اس وقت کے صوبائی دارالحکومت تھے، جتنے بھی اس وقت کے امام تصور کیے جاتے تھے، اہل علم تھے یا ایسے افراد تھے جن کو علماء کے اندر شمار کیا جاتا تھا، ان کے نام فرامین جاری کیے حکومت وقت کی طرف سے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کسی طرح اگر ہم پس منظر کو دیکھیں تو سن 99 ہجری کے اندر، یعنی 99 ہجری کے اندر تو صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت، جن میں بڑے بڑے کبار اصحاب نبی تھے، جو اس دنیا سے جا رہے تھے، یعنی دنیا ان سے خالی ہو رہی تھی، تو اسی اندیشے کے پیش نظر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قرآن و حدیث کی، یعنی احادیث کے حوالے سے انہوں نے تدوین کا باقاعدہ بیڑا اٹھایا۔ تو اسی طرح جو تدوین حدیث کا سنہری دور کہا جاتا ہے اس کو، جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہم کا دور ہے، تو انہی دور کے اندر فقہ حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار، اسی طرح فقہ مالکی کی، یعنی جو کہ مالکی جن کو کہتے ہیں، جو کہ امام مالک کے فالوورز ہیں یا جو ان کے پیروکار ہیں، ان کو مالکی کہتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام مالک کے نام سے کتاب وجود میں آئی حدیث کی، اور اسی طرح امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حدیث کے حوالے سے جو شائع ہوئی، جمع کی گئی یا جس کو لکھا گیا، اس کا نام جامع ہے۔ یعنی اسی دور کے اندر جتنے بھی فقہ حنفی، فقہ مالکی کے فالوورز ہیں اور ان کی کتابوں کی جو ایک طرح سے حدیث کی کتابیں ہیں ان کی، تو وہ جو فقہ حنفی کی حدیث کی کتابیں ہیں وہ امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار کو سامنے رکھتے ہوئے مدون کیا گیا، اور اسی طرح فقہ مالکی کی جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے شاگردوں نے، کہ ان کے جو رفقا تھے، انہوں نے احادیث